بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ 19ویں سینچری شروع ہوئی تھی، اس زمانے میں جب کوئی بھی مریض جس کے گردے فیل ہو جاتے تھے، وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے وہ ڈیتھ سینٹینس تھی یا موت کا پروانہ ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہوئیں۔ گردے جن کے فیل ہو جاتے تھے ان کے لیے ڈائلسس آئی، جس میں خون صاف ہوتا تھا اور پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں تھا۔ تو اس میں پھر یہ سوچا گیا ساری دنیا میں کہ کیا کیا جائے۔ ٹرانسپلانٹ جو ہے سب سے پہلے 1954 میں بوسٹن میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مرے، انہوں نے دو جو ٹوین بردرز تھے یا جڑواں بھائی تھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو گردہ دیا، جو گردہ اس کا تقریباً 8 سال تک چلا، اور اس نے اسی دوران شادی بھی کی اور اس کے بچے بھی تھے۔ تو میں یہاں بھی آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب گردے کسی وجہ سے فیل ہو جائیں، اس کے بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن جب کسی وجہ سے بھی فیل ہو جاتے ہیں، جو کرونک رینل فیلئر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ریپلیسمنٹ تھراپی۔ اب ریپلیسمنٹ تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے گردے خون کی صفائی نہیں کر رہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کی جائے۔ یا تو وہ ڈائلسس کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو مشین ہے وہ بھی کڈنی کا کام کرتی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لوہے کی کڈنی ہے جس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی انسانی گردہ جو ہے وہ چینج کریں اور اس کو مریض کو لگائیں تاکہ اس کا خون ریگولر صاف ہو۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ڈائلسس ہو جاتی ہے تو پھر بار بار کرانی پڑتی ہے۔ اصل میں اس کو اس طرح سے یاد کریں کہ اگر ایک دفعہ وہ کرائے گا تو اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، تو نیچرلی جب دوسری دفعہ خراب ہونے لگے گی تو پھر ڈائلسس کرائے گا۔ کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گردے دیے ہیں وہ 24 گھنٹے ہمارے خون کی صفائی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ صفائی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے جو پیشاب ہے یا وہ جتنا وہ ویسٹ جو نکلنا تھا پیشاب میں وہ اب خون میں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو رہی ہے، الٹیاں لگ رہی ہیں، ویکنیس ہو رہی ہے، خون کی کمی ہو گئی ہے، سانس چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور انسان کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اور وہ اس کے اندر ایک پوری بیماری، اور اگر اس کو نہ ٹریٹ کریں تو الٹیمیٹلی پیشنٹ جو ہے وہ کوما میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں بر وقت پتہ ہو کہ ہم نے اس کا کیسے ایکٹ کرنا ہے، تو ایک سٹیج پہ جب جا کے گردوں کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے جو 2 گردے لگائے تھے وہ 24 گھنٹے صفائی کرتے ہیں تو ہم مشین سے بھی 24 گھنٹے صفائی کریں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، نہ فیزیبل ہے، یا پھر ہر روز کریں یہ بھی پاسبل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ڈائلسس پہلے آپ کروائیں گے، کروانے کے بعد جب آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی 3-4 ڈائلسس ہوں گے، جس کے بعد پھر مینٹیننس ڈائلسس شروع ہوگی، جو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ کرانی ہے، اور وہ پھر آگے آپ کو چلتا رہے گا۔ اگر آپ ٹائملی اپنی ڈائلسس کراتے رہیں تو ڈائلسس پہ انسان 18 سے 20 سال تک گزار سکتا ہے۔ بیچ میں اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، اپنی پرابلمز ہیں، لیکن اگر ٹائملی اور اچھی جگہ سے ڈائلسس ہو رہی ہو تو انسان اپنی لائف گزار سکتا ہے 18 سے 20 سال تک، اور باقی لوگوں کی طرح رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اگر اس کا جتنا جلدی ٹرانسپلانٹ ہو سکے تو کرانا چاہیے۔ اور جو لائف ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹس ہیں، جو ایتھیکل ٹرانسپلانٹس ہیں، اس میں نارملی جو سکسیسفل ٹرانسپلانٹ ہے وہ آج کل کے زمانے میں 18 سے 20 سال تک چلنا چاہیے، کیونکہ آپ سارے ٹیسٹ کرا کے سب کچھ دیکھ کے کرتے ہیں کہ ہیلدی کڈنی لیتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جس سے کڈنی ریجیکٹ ہو جائے۔ اس میں 2 ہی مسئلے ہیں۔ جب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ باڈی جو ہے اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ رکھی ہے کہ وہ صرف اپنی چیزوں کو پہچانتا ہے۔ تو جب آپ کسی کا گردہ لیں گے، بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، بچوں میں سے کسی کا ہو، لیکن وہ گردہ اللہ نے آپ کے لیے نہیں بنایا تھا، وہ گردہ بنایا کسی اور کے لیے تھا جو آپ کے اس میں ٹرانسپلانٹ ہو گیا، تو اب وہ جسم جو ہے اس کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے۔ تو اس فائٹ کو روکنے کے لیے پھر ہمیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر ریگولر آپ دوائیاں کھاتے رہیں گے جو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اس کے مطابق، اور ساتھ اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہے گی، تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ یہ بہت لمبے ہمارے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی بھی ہمارا اپنا ایک ٹرانسپلانٹ کوآرڈینیٹر ہے جس کا ہم نے گردہ 2001 میں چینج کیا تھا اور ابھی تقریباً 24-25 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے بالکل نارمل طریقے سے. تو ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد انسان بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں اور باقی جتنی دنیا کے معاملات ہیں وہ سارے کر سکتا ہے اگر سکسیزفل ٹرانسپلانٹ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائملی اپنے جو فالو اپ میں اپنے اس کو دیکھتا رہے. میں بڑی فخر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سفاری ہاسپٹل کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف وہی لوگ گردہ دے سکتے تھے جن کا بلڈ گروپ ملتا تھا یا جو اس کو بلڈ دے سکتا تھا وہی گردہ دے سکتا تھا. لیکن اب دنیا میں کیونکہ جب بلڈ گروپ نہ بھی ملتا ہو تب بھی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں جس کو ہم انکمپیٹیبل بلڈ گروپ ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں, وہ ہم نے یہاں پہ شروع کیا. پچھلے 1.5 سال سے ہم کر رہے ہیں اور اپنی فیملی میں جس طرح میاں بیوی ہیں دونوں کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کا اے بی انکمپیٹیبل گروپ میں کر سکتے ہیں ٹرانسپلانٹ. اس سے پہلے تھوڑا سا ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کے ٹائٹر کو کم کرنا پڑتا ہے جس میں پلازما چینج کرتے ہیں اور باقی ٹریٹمنٹ کے ساتھ, تو اس کے رزلٹ الحمدللہ اسی طرح ہیں جس طرح کے دوسرے ٹرانسپلانٹ کے ہوتے ہیں. لائک وائز ہم نے ایک اور جو ہمیں اللہ نے ایک ہمت دی اور ہم نے جو ڈیسیز ڈونر ٹرانسپلانٹ کے ملٹی آرگن ریٹریول یہاں پہ سفاری ہاسپٹل میں کیے. جو ہمارے 2 پیشنٹس تھے جن میں لیور, پینکریاس, اس کے علاوہ آنکھیں, کڈنیز اور یہ ساری چیزیں ہم نے لی اور تقریباً 7 لوگوں کو ہم نے اس سے بینیفٹ ہوا. اور ریسنٹلی ہمارے ایک CMH پشاور میں پھر اسی طرح ایک بچے کے پیرنٹس انہوں نے اپنے بچے کا عطیہ کیے جو آرگنز ہیں, تو وہاں پہ بھی 2 کڈنیز, 2 کارنیاز, لیور, پینکریاز یہ ساری چیزیں ریٹریول کی گئیں اور الحمدللہ ساری 7 لوگ جو ہیں اس سے بینیفٹ ہوئے. اور ہمارے دیکھا دیکھی اس کے بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں KPK کے جو ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے کہ انہوں نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے اندر پچھلے دنوں ایک ملٹی آرگن ریٹریول کیا اور اس طرح اس میں بھی 7 لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوا. تو یہ بھی ہم یہاں پہ اس میں کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی اس طرف آئیں اور بعد از مرگ اپنے آرگنز کا عطیہ دیں جس سے بہت سارے ایلنگ ہیومینٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے سکتا ہے, شاید انسان کوئی نہیں دے سکتا. تھینک یو ویری مچ.